جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کیا ہے؟ وہ نماز جو کسی اذان کے بعد نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز جو فرض نہیں کی گئی، بلکہ یہ نماز تو اللہ سے محبت کی نماز ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد کی نماز کا اتنا اجر کیوں ہے؟ کیونکہ باقی نمازوں کی طرح تہجد کے لیے کسی پکار پر نہیں اٹھا جاتا، بلکہ اس اذان کی صدا تو دل میں سنائی دیتی ہے۔ تمہیں تمہارے دل میں موجود تڑپ تہجد تک لے آتی ہے، وہ تڑپ جو سکون سے بستر پر سونے نہیں دیتی، کیونکہ تمہاری روح اللہ سے ملاقات چاہتی ہے۔ اور جب وہ تڑپ شدت بن جاتی ہے تو تم تہجد کا سجدہ ادا کرتے ہو۔ تہجد کے وقت پریشانی میں کیا گیا سجدہ سکون کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ سجدہ تو تمہیں فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں تم تہجد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو، تمہارا چرچا اوپر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تہجد کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ باقی نمازوں میں اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، تم اس کی طرف جاتے ہو، لیکن تہجد میں رات کے آخری پہر اللہ خود پہلے آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر سکوں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں؟ تہجد میں مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ جس آزمائش میں تم مبتلا ہو، اسی تڑپ میں خود کو تہجد کی دہلیز تک لے آؤ۔ اللہ تمہاری ساری تکلیف دور کر کے تمہیں سکون اور خوشیاں عطا کر دے گا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، جو اسے پا لیتا ہے پھر وہ سب پا لیتا ہے۔ سجدے کی حالت میں تم اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ تہجد تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یوں تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو تہجد ادا کرتے ہیں وہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تہجد تو خود ایک معجزہ ہے، تم اسے ادا کرنے کے لیے چنے گئے، یہ معجزے سے کم ہے کیا؟ میں نے دیکھا ہے تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرتا۔ تم جو اپنی نیند چھوڑ کے رات کے پہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور تم اپنی دعائیں لیے سجدے میں ہوتے ہو، وہ آواز کائنات میں گونجتی ہے اور تمہاری سسکیاں سیدھا آسمان تک پہنچتی ہیں، اور اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر وہ معجزے دکھاتا ہے اور وہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیتا ہے۔ جو اس نے کہا تھا، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، کیونکہ جس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ وہ انہیں اس مقام تک لے آتا ہے کہ پھر تہجد کے سجدے خزاں نہیں ہوتے۔ مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو۔ تہجد کا معجزہ تمہارے لیے بھی جلد ہوگا۔ تمہاری آزمائشیں تمہیں رب کے قریب کرتی ہیں، تمہیں اتنا مضبوط کرتی ہیں کہ تم بے خوف ہو کر ہر طوفان سے لڑ سکتے ہو، اور تہجد کی طاقت تمہیں اللہ کے اتنے قریب کرتی ہے کہ تم اس سے دور نہیں جا سکتے۔ تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر عطا کر دیا جائے گا، بس دعائیں مانگتے رہو یقین کے ساتھ۔ تہجد کی دعاؤں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تہجد میں بہتے آنسوؤں کی آواز، رات کی خاموشی میں اللہ سے تمہاری ملاقات، یہ سب تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ اللہ جب بن مانگے اتنا سب عطا کرتا ہے تو تمہارے مانگنے پر کیوں نہیں عطا کرے گا؟ بس صبر رکھو اور یقین سے شدت سے مانگتے رہو تو اللہ سب عطا کر سکتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے مدد آتی ہے،
تم اس کی طرف ایک قدم تو بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری اور آئے گا۔ تمہارے ہر درد کا مرہم تہجد میں موجود ہے، تم اس تک تو آؤ، پھر تم چن لیے جاؤ گے۔ تہجد گہرا راز ہے، اسے پانے کی کوشش تو کرو۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی ہر بات اللہ پاک سے کرنا، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، ہر معاملے میں صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ پاک سے مانگیے، پھر مانگیے، اور تب تک مانگتے رہیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ یقین کیجیے، اللہ پاک سے مانگ کر آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے، آمین۔